کس عمر سے ہاتھ دکھانا چاہیے؟ کہتے ہیں کہ جی لکیریں بدلتی رہتی ہیں، اس میں بھی کیا حقیقت ہے؟ بالکل لکیریں بدلتی ہیں. کس عمر تک بدلتی؟ یہ آخری وقت تک بھی بدلتی ہیں. اور ایک حدیث ہے کہ اگر آپ اپنی قسمت کو بدلنا چاہتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ دعائیں لیں. لیکن جو قسمت کی جو لکیروں کے بدلنے کا جو سوال ہے، اس کی کم سے کم جو دن ہوتے ہیں وہ 60 دنوں کے اندر کچھ تبدیلیاں ہو سکتی ہیں. لیکن جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، جیسے پیدائشی بچہ ہوتا ہے، اگر آپ کے پاس وقت ہے تو کچھ رازوں کی بات کر لیں. جی بتائیں. ٹھیک ہے، تو لیکن آپ کے سوال کا جواب دوں گا. تو اس میں جیسے ایک ہندو ایسٹرولوجر کا یہ ماننا ہے کہ ہندو پامسٹ کا کہ جس وقت انسان بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی مٹھی بند ہوتی ہے. مطلب یہ ہے کہ اس کے ہاتھوں میں کچھ راز ہیں، کچھ بھید ہیں جو وہ دنیا میں لے کر آیا ہے. اور بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ رحم مادر میں، یعنی کہ ماں کے پیٹ کے اندر رہنے کی وجہ سے بچے کے ہاتھ پر یہ لکیریں واضح ہوئی ہیں. لیکن ہندو جو ہیں وہ ہم سے بہت زیادہ آگے ہیں اس میں، پامسٹری میں. تو ان لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جس وقت انسان آتا ہے تو وہ اپنا رزق، اپنا نصیب لے کر آتا ہے. وہ ایک بھید ہے اس کے ہاتھ میں، اور جس وقت وہ بڑا ہوتا ہے تو ہاتھ کھلتا ہے. مطلب یہ کہ اس کا نصیب جو ہے وہ کھلنا شروع ہو چکا ہے. اور جس وقت انسان دنیا سے جاتا ہے تو اس کے ہاتھ کھلے ہیں. مطلب یہ کہ اس کا وہ بھید ہے وہ ختم ہو چکا ہے، جو اس نے آنا تھا، جو اس نے کھانا تھا، جو اس نے پی لیا. ٹھیک ہے. لیکن جو لکیروں کے تبدیل ہونے کا جو تعلق ہوتا ہے وہ تقریباً 60 دن عموماً اس کی حد ہوتی ہے. کم سے کم 60 دن کے اندر تبدیل ہوتی ہیں. لیکن کس عمر سے ہاتھ وغیرہ دیکھنا چاہیے، کتنی عمر کا دیکھنا ٹھیک ہے؟ تو پیدائشی بچوں کا بھی کچھ، اگر یعنی کہ کچھ اس میں کچھ مسائل نظر آ رہے ہیں، جیسے کہ کچھ ابھی تک ہماری سائنس بھی ابھی اتنی اس تک نہیں پہنچی کہ صحیح طور پر، جیسے ابھی کوئی نہ کوئی نئی ریسرچ آتی رہتی ہے تو یعنی کہ اس میں کچھ یہ علم جو ڈاکٹروں سے ریلیٹڈ تھا پرانے زمانے میں، کہ اس کو حکیم کیا کرتے تھے. یعنی کہ اگر کوئی کسی بچے کے اندر کوئی پیدائشی نقص آ رہا ہے تو اس کو بھی دیکھ کر اس میں جانچا جا سکتا ہے کہ اس کی کوئی صلاحیت میں کمی ہے، یا کچھ بچے نہیں پتہ لگتا کہ ذہنی طور پر نارمل ہیں یا نہیں ہیں، تو اس کو بھی دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے. لیکن جس وقت بچے کی عمر 10 سال ہو، 10 سے 12 سال کے بچوں کے ہاتھ تقریباً دکھا لینے چاہیے، کیونکہ اس کے بارے میں وہ ان کو رہنمائی دی جا سکتی ہے کہ یہ بچوں کو سکول میں آپ کون سے مضامین میں آپ لے جائیں بھی، کس طرح کے آپ سائنسی علوم سکھائیں یا آرٹ کے حوالے سے جو بھی ہیں بھی، اس کی تاکہ اس کی تعین کیا جا سکے کہ یہ بچہ، کیونکہ جب جو ہندو ایسٹرولوجی ہے وہ جیسے ہی پیدائش ہوتی ہے تو وہ ایک لے آتے ہیں ان کے، جس کو کنڈلی کہتے ہیں یا ذائچہ کہتے ہیں. تو وہ پہلے سے ہی بتاتے تھے اس کا مقام یہ ہوگا، اور یہ اگر ان شعبوں کو جوائن کرے گا تو اس میں کامیابی ہوگی. تو اسی طریقے سے اگر 10 سے 12 سال کے جو بچے ہوتے ہیں، اگر ان کے ہاتھ دیکھے جائیں تو ان کے مستقبل کے بارے میں بڑی آگاہی دی جا سکتی ہے، ان کی کونسلنگ کی جا سکتی ہے کہ یہ بچے ان شعبوں کو اختیار کریں، اور تعلیم جب مکمل کر چکیں تو یہ ان شعبوں کے اندر جائیں تو ان کی کامیابی اور جو ان کی ذہنی صلاحیتوں کے عین مطابق ہو، یہ وہ ہم اس کو بتاتے ہیں. شاہ جی ایک سوال جو میرا اپنا ذاتی سوال ہے وہ یہ ہے کہ دائیں اور بائیں آنکھ کا پھڑکنا، کیا دائیں آنکھ کا پھڑکنا کسی اچھائی کی طرف اشارہ کرتا ہے اور بائیں آنکھ کا پھڑکنا جو ہے کوئی برا ہونے والا ہے اس طرف اشارہ کرتا ہے؟ یہ کیا کہتا ہے اس حوالے سے، کیا علم رکھتا ہے؟ دیکھیے یہ ساری خرافات ہیں. اچھا. تو اس کے بارے میں نہ تو کوئی میں نے کسی کتاب میں پڑھا ہے. ٹھیک ہے، چلو پامسٹری اور ایسٹرولوجی کی کوئی کتابیں تو ہیں یا شریعت پر، احادیث پر. ٹھیک ہے، اس کا کہیں پر میں نے کچھ تعلیم اس طرح کی نہ کوئی اپنے استاد سے کوئی تعلیم حاصل کی ہے. لیکن یہ بہت سی خواتین کے اندر یہ بات اکثر بہت سی خواتین کہتی ہیں کہ جی ہماری یہ آنکھ پھڑک رہی ہے، یا کچھ بلی آگے سے گزر گئی، یا کچھ اس طرح کی چیزیں. یہ میں کہتا ہوں یہ وہم ہے اور اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. یا کہ میں نے کچھ ڈاکٹر سے تو یہ بھی سنا ہے کہ جس وقت کوئی آپ جیسے گوبھی وغیرہ، کچھ آلو یا کچھ جو اس کو ہم بادی اشیاء کہتے ہیں، تو وہ کھا پی لیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کئی مرتبہ یہ زیادہ ہوتا ہے. اور اکثر ایسے بھی ہوتا ہے کہ کئی لوگ نا خواب کی تعبیر پوچھ رہے ہوتے ہیں. خواب کی تعبیر تو خیر باقاعدہ قرآن پاک میں بھی ذکر ہے. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ ایسی اشیاء استعمال کر دیتے ہیں جیسے لوبیا، گوبھی یا کچھ ایسے جو پیٹ کے اندر ہوا کرتی ہیں.
تو اس دوران کا بھی جو خواب ہوتا ہے وہ معتبر نہیں ہوتا، کیونکہ بہت خوفناک قسم کے غلط خوراک کے استعمال سے بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اچھا شاہ جی، کامیاب شخص کا امیر ترین شخص کا یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، کامیاب اور امیر، ان دونوں کے ہاتھ، میں پہلے کہوں گا کہ امیر ترین شخص کا بندہ جس کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے، وہ مطلب یا امیر ہونے والا ہے، تو اس کا ہاتھ کس طرح ہوگا، اس میں کون سے لکیر نمایاں ہو یہ والی، تو وہ امیر ہو جائے گا۔ دیکھیے امیر ہونے کو تو دیکھیے، اگر میں آپ کو اس میں کسی ایک علامت کو دیکھ کر نہیں بتا سکتے، ٹھیک ہے، لیکن بہت سے میں نے آج کل ایک ٹک ٹاک پر یا فیس بک پر میں نے کچھ حضرات دیکھے ہیں کہ وہ پین سے لکیریں ہاتھوں پر کھینچ کر اور کچھ بتا رہی ہیں بھئی یہاں سے ایسے لکیر چلی جائے یا ایسے ہو جائے۔ دیکھیے ہاتھ کی تمام جو علامات ہیں اس کا جائزہ لینا ہوتا ہے کہ ہاتھ کی ٹائپ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ جتنے وہ حضرات لکیریں کھینچ رہی ہیں تو میں نے کبھی ان کے کبھی کسی ٹائپ کے بھی نہیں، اس کے ٹائپ کیا ہے، ساخت کیا ہے، ہاتھ کے، ہاں جی، ہاتھ کی ساخت کیا ہے، اس کا سٹرکچر کیا ہے، اس کے جوڑ کیسے ہیں، اس کے جوائنٹس ہیں وہ کیسے ہیں، اس کے ابھار کون سا ابھار، کیسا اس کا ابھار ہے، تو کبھی یہ لوگ اس پر نہیں، بس ایک جو غلط چیزیں ہیں، دیکھیے ایسے کسی چیز کو اس سے نہیں بتایا جا سکتا۔ اور اب فرض کریں میں نے بہت سے لوگوں کو ایسے دیکھا وہ ڈیورس کی انفارمیشن شیئر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ ہمیں چھپانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب جو اس کو ہر انسان ہر علم کو پچا نہیں، یعنی کہ ہضم نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگوں کے جو یہ کم فہم لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے یہ علم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے سوال کیا کہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے ہاتھ پر کیا علامات یا کیا، اب اس میں ایلون مسک ہے، بل گیٹس ہے، اس کو ہم امیر کہہ لیں، ٹھیک ہے، یا اپنے پاکستان میں ایک ملک ریاض صاحب ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ جنہوں نے مالی طور پر جو صاحب حیثیت لوگ ہوئے ہیں ان کے ہاتھ پر کیا علامات، دیکھیے اس میں دو چیزیں، ایک حکومت میں جو لوگ آتے ہیں ان کے ہاتھ کیسے ہوتے ہیں وہ الگ ہے، ٹھیک ہے، حکومت والے الگ ہیں جو صاحب حیثیت لوگ ہو جائیں۔ تو اکثر دیکھیے یہ علم گہرا اور وسیع ہے، اس کو ان کی سب سے پہلے جو یہ پام ہوتی ہے نا، جو ہتھیلی ہے وہ بہت چوڑی ہوتی ہے۔ اچھا، جو امیر ترین ہوتے ہیں، امیر لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا جو یہ ہتھیلی ہے، آپ کسی بھی ان تینوں لوگوں کا میں نے آپ کو ذکر کیا، میرے پاس موبائل میں ان کی تصویریں ہیں، اگر آپ کہیں گے تو یہ چوڑا ہوگا، ہاتھ چوڑا ہوگا، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے، اور ان کی انگلیاں چھوٹی ہوں گی، ان کی انگلیوں کی جو لینتھ ہوگی وہ زیادہ بڑی نہیں ہوگی، یعنی کہ جو ان کے جو یہ پور ہیں جس کو ہم سٹیپس کہہ لیں یا پور کہہ لیں، تو ان کے جو پور ہوتے ہیں وہ بڑے چھوٹے ہوتے ہیں، یعنی کہ ان لوگوں کے اندر دولت جمع کرنے کا رجحان بہت شدید ہوتا ہے۔ لیکن دیکھیے اب ایک چیز اب میں نے 25 سال میں سیکھی، 1 منٹ میں آپ کو نہیں میں بتا سکتا، ٹھیک ہے۔ اب جو پین سے حضرات لکیریں کھینچتے ہیں وہ ان چیزوں کو نہیں بتا سکتے،